الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ سورہ نساء کے 8ویں رکوع میں یہ آیت مبارکہ تلاوت کی گئی تھی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ بے شک اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانت کو اس کے اہلکاروں تک پہنچا دو، لوٹا دو امانت کو اس کے اہل تک۔ جس شخص کے پاس بھی امانت رکھوائی جائے اس کو چاہیے کہ وہ امانت واپس اس کے حقدار تک پہنچائے۔ اور امانت سے متعلق یہ تفصیل ذکر کی تھی کہ امانت صرف مال کے حد تک نہیں ہے کہ ایک انسان کے پاس کوئی مال تھا، امانت کے طور پہ رکھوایا گیا، اس نے اس مال کو واپس کر دیا، امانت کا حق ادا ہو گیا، یہ بھی امانت کی ایک صورت ہے۔ لیکن اسی طرح سے اور بھی دیگر صورتیں ہیں۔ مثال کے طور پہ مجالس کے اندر جو گفتگو کی جاتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المجالس بالامانہ، کسی مجلس کے اندر کوئی گفتگو کی جائے تو وہ مجلس کی گفتگو امانت ہوا کرتی ہے۔ لیکن اس میں بھی ایک اصول ذہن میں رہے کہ کون سی مجلس کی بات امانت ہے جو آگے ذکر نہیں کرنی، اور کون سی مجلس کی بات ہے جس کو آگے ذکر کیا جا سکتا ہے۔ شریعت نے اصول بتا دیا کہ جس مجلس کی اندر کسی شخص کی شرکت ممنوع نہ ہو اس مجلس کی تمام باتوں کو عام کیا جا سکتا ہے۔ جس مجلس کے اندر کسی شخص کی شرکت ممنوع نہ ہو، مثال کے طور پہ جمعے کی نماز سے پہلے امام خطبہ دیتا ہے، خطبے سے پہلے بیان ہوتا ہے اردو زبان میں۔ اب یہ جو اردو زبان کا بیان ہے جو جمعے سے پہلے کیا جا رہا ہے، تعلیم ہو رہی ہے، گشت کے بعد بیان ہو رہا ہے، درس قرآن کی محفل ہے، اس کے اندر کسی شخص کی شرکت پر پابندی نہیں ہے، کوئی بھی شخص آ کے شرکت کر سکتا ہے۔ اب اس مجلس کے اندر جو بات بھی کہی جائے اس کو آگے پھیلایا جا سکتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ پھیلایا جا سکتا ہے بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایسی باتیں سننے کے بعد اس کو آگے لوگوں تک پھیلانا چاہیے، پہنچانا چاہیے۔ مگر کوئی مجلس ایسی ہے جس کے اندر افراد مخصوص ہیں، کسی چوتھے بندے کی کو شرکت کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا ایسی مجلس کی بات مجلس سے باہر نہیں کی جا سکتی۔ جیسے مثال دی تھی گزشتہ مجلس میں، درس میں، کہ اگر میاں بیوی کے آپس کی کوئی بات ہے تو ظاہر ہے اس میں کوئی تیسرا اس وقت پر مجلس میں شریک نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس وقت کی باتوں کو بعد میں شیئر کرنا، کسی دوسرے کو بتانا، اگرچہ وہ اپنے والدین کیوں نہ ہو، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ لہٰذا مجالس کی باتوں کو اس مجلس کی حد تک رکھنا یہ بھی امانت کی ایک قسم ہے۔ آج کا جو رکوع ہے یہ سورہ نساء کا رکوع نمبر 9 ہے، اور ایک واقعے سے متعلق ہے جس کا تذکرہ گزشتہ درس میں کیا تھا کہ مدینہ طیبہ کے اندر ایک یہودی شخص تھا، اس کا اور ایک منافق جس کا نام بشیر تھا، ان دو افراد کا زمین کے اوپر جھگڑا ہو گیا۔ یہودی کہتا تھا یہ زمین میری ہے، منافق کہتا تھا یہ زمین میری ہے۔ اب جب یہ جھگڑا بڑھا تو یہودی نے یہ بات پیش کی کہ اس معاملے کو سلجھانے کے لیے تمہارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، اور چونکہ ان کے صادق ہونے پر، امین ہونے پر، ان کے سچے ہونے پر مجھے یقین ہے کہ وہ جو بات کہیں گے، جو فیصلہ کریں گے، دیانتداری کے ساتھ کریں گے، مجھے ان پہ بھروسہ ہے، لہٰذا ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ یہ دونوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی، اور سننے کے بعد فیصلہ فرما دیا کہ یہ زمین یہودی کی ہے۔ منافق اس بات پر تیار نہ ہوا، اس کو یہ فیصلہ سمجھ نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض صحابہ کو مدینہ طیبہ کے اندر مقرر کیا ہے کہ یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی جھگڑوں کو نمٹا سکتے ہیں۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کورٹ تھی وہ سپریم کورٹ تھی، اور یہ دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تھے، جن میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ صحابہ کی جو کورٹ
کورٹس تھیں، یہ ہائی کورٹ تھی یا سٹی کورٹ تھی. تو بہرحال اس نے سوچا کہ جی یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیتے ہیں. چنانچہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور اس نیت سے، اس ذہن سے پہنچا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے اشداء علی الکفار، کافروں پہ بڑے سخت ہیں، تو یہ یقیناً ایک کافر کے مقابلے میں میرے حق میں فیصلہ کریں گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کی بات سنی اور سن کے فرمایا کہ بھائی یہ چونکہ دو الگ الگ مذاہب کے افراد کا آپس کا جھگڑا ہے تو یہ ذرا سینسیٹیو معاملہ ہے، تھوڑی سی بھی کوئی غلطی ہو گئی تو اس صورت کے اندر یہ یہودی جو ہیں یہ تو میرے خلاف پروپیگنڈا کر لیں گے، یا یہ جو منافقین ہیں یا مسلمان ہیں یہ میرے خلاف بات کریں گے، تو یہ بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے، لہٰذا اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کورٹ میں پیش کیا جائے. تو یہودی نے اس پہ جواب دیا کہ جناب ہم تو آپ کے پیغمبر علیہ السلام کی فیصلے کے بعد آپ کے پاس آئے ہیں، ان کے پاس جا کر آ رہے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو پوچھا اچھا نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام نے معاملہ سنا تھا؟ جی سنا تھا. سننے کے بعد کوئی فیصلہ کیا؟ جی فیصلہ فرما دیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا فیصلہ کیا ہوا؟ منافق نے بتایا کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے بارے میں فیصلہ کیا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اچھا اب بھی تو فیصلہ چاہتا ہے اس کے بعد بھی؟ جی ہاں میں چاہتا ہوں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بیٹھو یہاں پہ میں آتا ہوں. گھر گئے اور اپنی تلواروں میں سے جو سب سے تیز ترین تلوار تھی اس کو لے کے آئے اور اس منافق کا سر جدا کر دیا. فرمانے لگے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہ مانے اس کا فیصلہ کرنے کے لیے عمر کی تلوار ہی ہو سکتی ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معاملہ کر دیا اور اپنے عمل سے بتا دیا کہ عمر حقیقتاً فاروق ہے، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی ذات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. جب منافقین نے یہ دیکھا تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا. اللہ رب العزت نے آیات کو نازل کر دیا نبی علیہ السلام پر. ابتداءً اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہوئے کہ اے عمر یہ کیا کر دیا، مگر قرآن کریم کی آیات نازل ہوئیں. اللہ رب العزت نے بات بتا دی کہ جو عمر نے فیصلہ کیا ہے حقیقتاً صحیح فیصلہ یہی ہے، اس لیے کہ یہ شخص منافق ہے. نبی علیہ السلام کو اس کی منافقت کا علم نہ تھا اس وقت تک، مگر جب یہ معاملہ پیش آ گیا قرآن کریم نے آیات نازل ہو گئیں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چل گئی. اللہ رب العزت نے اس بات کا ارشاد فرما کر آخر میں یہ ارشاد فرما دیا ایمان والوں کو ایک کسوٹی دے دی، اپنے ایمان کو اس کے اوپر ٹٹول لو. کتنے فیصد تم مؤمن ہو حقیقی معنوں میں؟ ٹٹول لو اپنے آپ کو، چیک کر لو. یہ تھرمامیٹر ہے جو ہم نے تمہیں دے دیا. اور اللہ رب العزت نے اس کے لیے بڑے عجیب الفاظ استعمال کیے. انداز خطاب جو تھا وہ بڑا نرالا تھا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلا وربک، ہرگز نہیں، آپ کے پروردگار کی قسم. علماء نے مفسرین نے لکھا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جا بجا مختلف قسم کی قسمیں کھائی ہیں. کہیں پر صبح کی قسم کھائی، کہیں پر رات کی قسمیں کھائیں، کہیں پر مکہ مکرمہ کی قسم کھائی. مختلف چیزوں کی قسمیں مختلف جگہوں پہ اللہ رب العزت نے کھائی ہیں، مگر ان تمام قسموں میں سب سے خوبصورت ترین قسم، قرآن کریم کا سب سے خوبصورت ترین کلام وہ یہی آیت ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلا وربک، آپ کے پروردگار کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ حقیقی معنوں میں ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ یہ لوگ آپ کو اپنی تمام کے تمام تنازعات میں، اپنے جھگڑوں میں آپ کو حکم نہ مان لیں، آپ کو فیصل نہ مان لیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جو آپ فیصلہ ان کے بارے میں کر لیں اس میں اپنے دل میں کسی قسم کی کوئی خلاف ورزی نہ محسوس کریں، اپنے دل میں کوئی حرج محسوس نہ کریں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور آپ کے فیصلے کو سر خم تسلیم کر لیں، آپ کے فیصلے کے سامنے اپنے سر کو جھکا لیں. جب تک کہ ان کی یہ کیفیت نہیں، آپ کے پروردگار کی قسم یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے.
قرآن کریم نے یہاں پر ایک لفظ استعمال کیا، ایک ہوتا ہے حاکم، ایک ہوتا ہے حکم۔ حاکم اس کو کہتے ہیں کہ جس کا فیصلہ مسلط ہوتا ہے، چاہے انسان مانے یا نہ مانے، انسان اس کو دلی اعتبار سے قبول کرے یا نہ کرے۔ مثال کے طور پہ آج جتنے بھی مختلف کورٹ بنے ہیں ان کے اندر جو جج صاحبان ہیں یہ سارے کے سارے حاکم ہیں۔ یہ جو فیصلہ کر لیں، چاہے وہ فیصلہ دلی اعتبار سے ہمارے لیے قابل قبول ہو یا نہ ہو، اس پہ عمل درآمد ہوگا، حاکم ہے۔ حکم کہتے ہیں اس شخص کو کہ جس کا فیصلہ انسان دل و جان سے قبول کرے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب تک کہ یہ آپ کو حکم نہ مان لیں، دل و جان سے آپ کے فیصلوں کو قبول کرنے والے نہیں ہوں گے، اس وقت تک یہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ ایمان کی پہچان یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر حکم کے آگے انسان اپنے سر کو جھکا لے، نہ صرف یہ کہ سر کو جھکا لے بلکہ دل سے تسلیم کر لے اس بات کو کہ واقعی یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے میرے سے متعلق۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے گریبانوں میں ذرا جھانک کے دیکھیں، ٹٹولیں اپنے آپ کو کہ ہم کتنے فیصد مسلمان ہیں بھائی، کتنے فیصد ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو اپنے دل سے تسلیم کرتے ہیں؟ کیا ہم نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا ہے؟ کیا ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے جیسا اپنا چہرہ بنانے کو تیار ہیں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر تیار ہیں تو واقعی ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلوں کو دل و جان سے قبول کرنے والے ہیں، اور ہم ابھی تک اس میں شش و پنج میں مبتلا ہیں۔ اگر اس کے بارے میں آج تک فیصلہ صحیح طور پہ نہیں کر پائے، قرآن کریم کہہ رہا ہے، اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پروردگار یعنی اپنی قسم کھا کے بات فرما رہے ہیں کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں اس وقت تک۔ ہمیں اپنے ایمان کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان احکامات پر ہر حکم پہ انسان کو راضی ہونا چاہیے، اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات نازل ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو احکامات صادر فرمائے ہیں، یہ کوئی مشکل حکم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر عمل ہی ناممکن ہو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَهُمْ، ہم اگر ان پر یہ فیصلہ کر دیتے، لکھ دیتے کہ تم اپنے آپ کو مار ڈالو، اپنے آپ کو چھریوں سے، گنوں سے، اپنے آپ کو مہلک ہتھیاروں سے ہلاک کر ڈالو، أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ، یا اپنے آپ کو اپنے شہروں سے نکالو، جنگل دیہاتوں کی طرف چلے جاؤ، مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے تھوڑے ہی تھے جو یہ کام کر سکتے ہوتے، اکثر لوگ تو یہ کام نہ کرتے۔ تو ہم نے یہ مشکل فیصلے تمہارے لیے نہیں رکھے، ہم نے تمہارے اوپر یہ فیصلے نہیں کیے کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لو، تم اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالو، اپنے شہروں سے نکالو، اپنے آپ کو مستقل جنگلوں کے اندر جا کے زندگی گزار لو۔ یہ تمہارے لیے ناممکن چیزیں تھیں، ہم نے تو تمہارے لیے آسان فیصلے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے کروائے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، جس بات کی ان لوگوں کو نبی علیہ السلام کے ذریعے سے نصیحت کی جا رہی ہے، اگر یہ کر گزریں لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور ثواب کے اعتبار سے بھی زیادہ ہے، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اس صورت میں ہم اپنی جانب سے ان کو بہترین بہت بڑا اجر عطا کریں گے، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم ان کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کریں گے۔ چونکہ انسانوں نے ابتدا کے اندر یہ بات کی تھی اللہ رب العزت سے، کلام کی ابتدا اسی سے ہوئی تھی، قرآن کریم کی ابتدا میں اللہ رب العزت سے مانگا تھا کہ اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھلا دیجئے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اگر تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے والے ہوگے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کو دل و جان سے قبول کرنے والے ہوگے، تو ہم تمہاری رہنمائی کریں گے سیدھے راستے کی طرف۔ تمہاری یہ دعا اس وقت پہ قبول ہوگی جب تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے والے ہوگے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوگے۔ انعام کیا ملے گا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو کوئی شخص بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ رب العزت کا انعام ہوا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی انبیاء،
صدیقین، شہداء اور صالحین، ان 4 افراد کے ساتھ ہوں گے۔ سب سے پہلی بات تو اس آیت مبارکہ میں سمجھنے کی یہ ہے کہ انسانوں نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی تھی، اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھلا دیجئے۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا، صراط الذین انعمت علیہم، یہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ رب العزت کا انعام ہوا۔ اللہ کا انعام کن لوگوں پہ ہوا، وہ کون افراد ہیں؟ قرآن کریم نے اس کی تشریح کر دی، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہ 4 مراتب ہیں، 4 درجات ہیں اللہ رب العزت کے قرب کو حاصل کرنے کے۔ یہ وہ افراد ہیں جن پر اللہ رب العزت کا انعام ہوا۔ لہٰذا اگر دنیا کے اندر تم ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے تم اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، جنت تک جانے کا راستہ حاصل کرنا چاہتے ہو، تو ان افراد کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لو، ان کی معیت کو حاصل کر لو، ان کے ساتھ رہو گے، اللہ رب العزت تمہیں اپنا قرب نصیب فرما دیں گے، اللہ رب العزت تمہاری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما دیں گے۔ اور اس میں ایک اور بات ذہن نشین رہے، حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت قیامت کے دن انسانوں کو جنت عطا کریں گے، مگر جنت کے اندر جو افراد جائیں گے، ان جنت میں جانے والے افراد کے لیے جنت میں جانے سے پہلے ایک عمل ہے جو پہلے ہوگا۔ قرآن کریم کہتا ہے جب یہ نیک اعمال کرنے والے افراد، نیکوکار لوگ، متقی لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، لوٹ اپنے پروردگار کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو اپنے پروردگار سے راضی ہے اور تیرا پروردگار تجھ سے راضی ہے۔ اب اس کی بات اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پہلے میرے بندوں کے ساتھ شامل ہو جا، ان کے اندر داخل ہو جا، پھر اس کے بعد تجھے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ پہلے تم جڑو گے، اس کے بعد تمہارے لیے جنت اللہ رب العزت نے مقرر کر رکھی ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہے، یہ 4 طرح کے افراد ہیں۔ سب سے پہلے انبیاء علیہم السلام، یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کے ان احکامات کا مشاہدہ کر رکھا ہے، اللہ رب العزت کی ذات کا دیدار کیا۔ نبی علیہ السلام نے معراج کی رات پر گئے اور اللہ رب العزت کا دیدار کیا، جنت دیکھی، جہنم دیکھی۔ ان کا جو ایمان ہے یہ مشاہدے کا ایمان ہے، دیکھ کر ایمان لانے کے بعد دیکھا ہے، دیکھ کر ان کا ایمان ایک کامل درجے کو پہنچ چکا، مشاہدے کا ایمان ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا درجہ آتا ہے صدیقین کا۔ صدیقین یہ وہ افراد ہیں کہ جو انبیاء علیہم السلام کے قریب ہیں یقین کے اعتبار سے، ان کا ایمان اتنا کامل ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے صرف ایک سیڑھی نیچے ہیں۔ اور اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ایک تو یہ ہے کسی چیز کو قریب سے دیکھنا، اور ایک یہ ہے کسی چیز کو تھوڑی دور سے دیکھنا۔ یہ جو قریب سے کسی چیز کا مشاہدہ کرنا ہے یہ انبیاء علیہم السلام کا ایمان ہے، اور صدیق کا جو ایمان ہے یہ تھوڑا دور سے مشاہدہ ہے، انبیاء کے مقابلے میں دوری ہے، مگر مشاہدے ہی کی بنیاد کے اوپر ایمان ہوا کرتا ہے۔ اور تیسرا درجہ ہے شہداء کا۔ شہید اس کو کہتے ہیں، ایک عام اصطلاح میں شہید تو اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں اپنی جان لٹا دے، مگر قرآن کریم کی اس اصطلاح میں یہاں پر شہید سے مراد وہ شخص ہے کہ جس نے دلائل کی بنیاد پر، دلائل و براہین کی بنیاد کے اوپر اللہ رب العزت کے احکامات کو جانا ہو۔ علماء نے مثال دی، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک شخص آئینے میں کسی چیز کا مشاہدہ کر لے۔ جب آئینے میں کسی چیز کا مشاہدہ کیا جاتا ہے اس میں اور حقیقی مشاہدے میں بہرحال فرق ہوا کرتا ہے، مگر یہ بھی ایک طریقے سے مشاہدہ ہے۔ اور چوتھا درجہ ہے صالحین کا۔ یہ وہ افراد ہوتے ہیں جنہوں نے مشاہدہ کوئی نہیں کیا ہوتا، تقلید اور اتباع کی بنیاد کے اوپر یہ دوسروں کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں۔ جن کا مشاہدہ ہوتا ہے یہ ان کے پیچھے چلنے والے افراد ہیں۔ علماء نے لکھا کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے دور کہیں آئینہ لگا ہے اور یہ دور سے کھڑے ہو کے اس آئینے کے اندر کسی چیز کو دیکھ
رہے ہوں۔ اب حدیث مبارکہ سمجھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک ترا، تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ درجہ ہے حقیقتاً شہداء کا۔ فإن لم يكن تراہ فإنہ ترا، اگر تم ایسی عبادت نہیں کر سکتے کہ جس میں تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ تم ایسے عبادت کرو کہ اس میں تصور یہ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ درجہ ہے صلحاء کا۔ ان میں سے کسی ایک درجے کے اندر انسان کا پہنچنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو کوئی شخص بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، کل قیامت کے دن ہم انہیں ان افراد کے ساتھ شامل کر دیں گے کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، وحسن اولئک رفیقا، اور ان لوگوں کی رفاقت کا اختیار کرنا، ان کے ساتھ دوستی کا کرنا، ان کے ساتھ تعلق کا قائم کرنا، یہ تو بہترین عمل ہے۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، جس پر چاہے اللہ رب العزت فرما دیتا ہے۔ وکفا باللہ علیما، اور اللہ رب العزت علم کے اعتبار سے کافی ہے، اس کا علم کافی ہے، وہ جانتا ہے کہ کون حقیقی معنوں میں ان افراد کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، اور جو ان کے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا وہ انہی کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، انسان جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہاں پر یہ رکوع مکمل ہوا۔ اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے اسی سے متعلقہ ایک حکم نازل فرما دیا۔ جہاں بات ہو گئی شہداء کی، شہید کی بات ہو گئی، تو انسان شہادت کا مرتبہ پاتا ہے اس اعتبار سے کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑائی کرے، جہاد کرے، تو اللہ رب العزت نے فوراً ہی جہاد کا حکم بھی نازل فرما دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اپنے آپ کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اس کے بعد نکلو اللہ کے راستے میں، یا تو گروہوں کی شکل میں، جماعتوں کی شکل میں، او انفروا جمیعا، یا فردن فردن اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے نکلو۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَ، تم میں سے بعض وہ ہیں جو اس معاملے میں ٹال مٹول کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، بس اگر وہ افراد کے جو ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے، کوئی تکلیف پہنچ جائے، جہاد میں تھے، اللہ کے راستے میں لڑ رہے تھے، اب زخم آ گئے، تکلیفیں آ گئیں، تو یہ لوگ جو ٹال مٹول سے کام لے رہے تھے، منافقین کا گروہ تھا، اب یہ فوراً کہیں گے قال قد انعم اللہ علی، اللہ نے مجھ پر انعام کیا کہ اذ لم اکن معہم شہیدا، کہ میں ان کے ساتھ حاضر نہ تھا، اللہ نے مجھ پہ انعام کیا کہ مجھے بچا لیا۔ دیکھو اس بات سے اللہ رب العزت یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ منافقین کا گروہ ہے جو دل کے اندر جہاد سے ڈرتے ہیں۔ مومن کی نشانی یہ ہے کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ہر وقت پہ تیار رہتا ہے، اپنی جان، اپنے مال، اپنا وقت، ہر چیز اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے 100% تیار ہے۔ جو ہر چیز اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے 100% تیار، وہ مومن ہے۔ اور جو جہاد کے نام سے کپ کپاتا ہے، ڈرتا ہے جہاد کے نام سے، یہ منافق ہے۔ لہذا علماء نے لکھا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ جہاد سے کے لیے ہر وقت پہ تیار رہے، اور جہاد پہ جانا یا نہ جانا یہ تو اللہ رب العزت کی جانب سے فیصلہ ہے، کس کو قبول فرمائے کس کو قبول نہ کرے، لیکن یہ انسان کے اوپر لازم ہے کہ جہاد کی تمنا دل کے اندر ضرور ہونی چاہیے۔ اللہ نے اگر کبھی موقع دیا تو میں اپنی جان اللہ رب العزت کے راستے میں پیش کروں گا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں پہنچ جائے اللہ کی جانب سے کوئی فضل، یعنی انسان اللہ کے راستے میں لڑا تھا، جیت گیا، اللہ رب العزت کی جانب سے مال غنیمت مل گیا، لَيَقُولَنَّ، تو یہ گروہ جو منافقین کا یہ ضرور بھی ضرور کہے گا كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، اس بات کو سوچتے ہوئے گویا تمہارے اور ان کے درمیان تو کبھی کوئی دوستی تھی ہی نہیں۔ کیا کہے گا؟ یا لیتنی کنت معہم، ہائے کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، مجھے تو بڑی کامیابی مل جاتی، بڑا دنیا کا مال و دولت مل جاتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ طرز عمل منافقین کا عمل ہے، تمہارا عمل یہ نہیں ہونا چاہیے۔
بلکہ تمہارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، جنہوں نے دنیاوی زندگی کے بدلے میں آخرت کو خرید لیا۔ جو ایمان والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑائی کریں، اللہ کے راستے میں لڑتے رہیں۔ علماء نے اس آیت کے ذیل میں ایک بات یہ لکھی انسان کو سمجھنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کبھی اپنے ملک پر دشمن حملہ کر دے تو اس صورت کے اندر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ ہر بندے کے اوپر، ہر انفرادی شخص کے اوپر جہاد پھر اس صورت میں فرض ہے۔ اب اس کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، نہ شوہر سے پوچھنے کی اجازت بیوی کے لیے ہے، نہ شوہر کے لیے بیوی سے پوچھنے کی اجازت ہے، نہ ماں باپ سے پوچھنے کی اجازت ہے، کسی سے پوچھنے کی اجازت نہیں۔ اب اس صورت کے اندر حکم یہی ہے کہ اب انسان اللہ کے راستے میں لڑے، نکلے اور اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے، یہ جہاد فرض ہو گیا۔ مگر اگر کسی نے حملہ نہیں کیا بلکہ اقدامی جہاد ہو رہا ہے، خود جا کر کسی دشمن پہ حملہ کیا جا رہا ہے اللہ کے دین کی بقا کے لیے، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ ان حالات کے اندر جہاد فرض کفایہ ہے۔ بعض افراد اگر چلے جائیں گے تو سب کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا، سب کو اس کا ثواب ملے گا، لیکن اگر کوئی بھی نہیں گیا تو سارے کے سارے لوگ مجرم قرار ہوں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں انہیں چاہیے کہ لڑیں۔ کون لوگ؟ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، جنہوں نے دنیاوی زندگی کو بیچ دیا آخرت کے بدلے میں۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اچھا اللہ کے راستے میں لڑیں گے تو دو نتیجوں میں سے کوئی ایک بات ہوگی، یا تو ہم غالب ہو جائیں گے، فاتح بن جائیں گے، یا ہم شہید ہو جائیں گے۔ شہید ہو گئے تو اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت ہے، لیکن فاتح بن گئے تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو کوئی شخص بھی اللہ کے راستے میں لڑتا ہے فَيُقْتَلْ، اب یا تو وہ قتل کر دیا گیا، او یغلب، یا وہ کفار پہ غالب آ گیا، دونوں صورتوں میں فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم ضرور بالضرور ان قریب انہیں بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ اب اللہ رب العزت اس جہاد فی سبیل اللہ کے فرض ہونے کے اوپر دلیل بیان کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہم نے فرض کیا ہے، یہ تمہارے دلوں کے اندر یہ بات کیوں ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں لڑیں۔ ذرا تصور کرو اس بات کو، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ کے راستے میں لڑتے نہیں ہو؟ حالانکہ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ، حالانکہ بہت سارے مرد، بہت ساری عورتیں، بہت سارے بچے جو کمزور ہیں، الذین یقولون، وہ دن رات یہ دعائیں کر رہے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ ہمیں ان ظالموں کے چنگل سے نکال دیجئے، اس بستی کے اندر جو ظالم مسلط ہو چکے ہیں، اے اللہ ان ظالموں کو یہاں سے نکال لیجئے، وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اے اللہ اپنی جانب سے ہمارے لیے کوئی دوست بھیج دیجئے، کوئی حمایتی بھیج دیجئے، وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور ہمارے لیے کسی مددگار کو اپنی جانب سے بھیج دیجئے۔ ان مظلوموں کی فریادیں تمہارے کانوں تک نہیں پہنچ رہی ہیں کیا؟ اگر ان کی فریادیں تمہارے کانوں تک پہنچ رہی ہیں اور اس کے بعد بھی تمہارے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا، ٹس سے مس نہیں ہو رہے، تمہارے دل کے اوپر کوئی کیفیت نہیں آ رہی، کوئی غم محسوس نہیں کر رہے، تو پھر سمجھ لو کہ تمہارے دل کے اندر ایمان نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یاد رکھیے گا حدیث مبارکہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کسی شخص کے دل میں مومن کا غم نہیں وہ ہم میں سے نہیں۔ جس کسی شخص کو امت کی غموں کے بارے میں کوئی تکلیف ہی نہ ہو رہی ہو، اس کو یہ خبریں سننے کے بعد بھی یہ بات محسوس ہوتی ہو کہ ہاں جی یہ تو عام سی بات ہے، آج کشمیر میں مسلمانوں پہ ظلم ہو گیا، آج فلسطین میں مسلمانوں پہ ظلم ہو گیا، آج چچنیا میں، بوسنیا میں، مختلف جگہوں پہ مسلمانوں پہ ظلم ہو گیا، ہاں جی اٹس نارمل، یہ تو عام سی بات ہے۔ اگر اس کے دل کے اندر یہ بات نہیں آ رہی، اس کے دل کے اندر یہ غم نہیں آ رہا، تو سمجھ لے میرے اندر ایمان کا ذرہ بھی موجود نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جس کسی شخص کے دل میں مومن کا غم نہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں واقعی ان کی تو دن اور رات کی حالات مختلف ہو جاتے ہیں، روٹین بدل جاتا ہے فقط ان خبروں کو سن کے۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، یہ عاجز اپنے حضرت کے پاس تھا، تو وہاں
اسی وقت پر اسرائیل نے فلسطین کے اوپر مسجد اقصی کے اوپر حملہ کیا ہوا تھا، اور وہاں پر روزانہ کے اعتبار سے خبریں آ رہی تھی، آج اتنے افراد زخمی ہو گئے، آج اتنے افراد کی شہادت ہو گئی۔ اور انہی دنوں میں ہم دیکھ رہے تھے کہ حضرت کا جو روٹین تھا وہ بالکل الگ ہو گیا، نہ کھا رہے ہیں، نہ پی رہے ہیں، نہ سو رہے ہیں۔ تو ایک دن سوال کر لیا کہ جی طبیعت آپ کی ٹھیک ہے، کیوں، کیا ہو گیا؟ ایک ڈاکٹر صاحب ساتھ تھے، انہوں نے پوچھا حضرت سے کہ حضرت آپ کی طبیعت اتنی ڈاؤن کیوں ہے، آپ کھا بھی نہیں رہے؟ فرمانے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں پہ اتنا ظلم ہو رہا ہو، یہ ایسی خبریں آ رہی ہیں اور ان کے آتے ہوئے انسان کو پرسکون نیند آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو مومن کا غم انسان کے دل کے اندر ہونا چاہیے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کم از کم اس غم کو تو محسوس کریں۔ اس غم کو محسوس کرتے ہوئے کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کے دربار میں 2 رکعت پڑھ کے ہاتھ تو اٹھا سکتے ہیں۔ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرنا یہ مومن کا فریضہ ہے۔ ان کی ان فریادوں کو سامنے رکھتے ہوئے مومن کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاد کے لیے تیار نہ ہو؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، ایمان والے ہیں، وہ تو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں۔ والذین کفروا، اور جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ تو شیطان کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، وہ شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، وہ تو شیطان کے دوستوں کے ساتھ لڑائی کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ایمان والوں کی مدد کی جائے۔ جو کفار ہیں وہ تو شیطان کے ساتھ مل کر ان مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کو بڑھا دیا کرتے ہیں۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کے جو جال ہیں یہ تو بہت زیادہ کمزور ہیں۔ اگر ایمان والا حقیقی ایمان کے ساتھ ان جالوں کو توڑنے کی کوشش کرے، اللہ رب العزت اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اب یہ لوگ جو آج جہاد سے بھاگ رہے ہیں، ذرا تصور کریں اس بات کو کہ جو وقت تھا کہ جس وقت پر جہاد تم پہ فرض نہیں کیا گیا تھا، تم مکہ مکرمہ کے اندر تھے اور وہاں پر تم ایمان لانے کے لیے کلمہ پڑھ چکے تھے، تم پہ ظلم و ستم ہو رہے تھے، اس وقت پہ تو تم جہاد کی تمنائیں کر رہے تھے، اس وقت پہ تم کہہ رہے تھے کہ بھائی ہمیں کیوں اجازت نہیں دی جاتی کہ ہم بھی تلوار نکالیں اور لڑائی کریں۔ آج جب تمہیں اجازت نہ صرف یہ کہ دے دی گئی، تم سے اس بات کا حکم ہو رہا ہے کہ اب جہاد کرو، اب تم بھاگ رہے ہو اس سے۔ الم تر الی الذین قیل لہم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں کہا گیا تھا پہلے کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک لو، ابھی تم نے ظلم برداشت کرنا ہے، اور ظلم برداشت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، یعنی نماز پڑھو، نماز کے ذریعے سے تمہیں صبر حاصل ہوگا، اور اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرو، اس کے ذریعے سے تمہیں صبر حاصل ہوگا۔ تو پہلے تو ان کو کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روک لو۔ فلما کتب علیہم القتال، اب جب ان پر قتال، اللہ کے راستے میں لڑنا، جہاد کرنا فرض کر دیا گیا، اذا فریق منہم، تو ان میں سے ایک فریق وہ ہے، ایک گروہ وہ ہے، یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، جو لوگوں سے ایسے ڈرتا ہے جیسے ڈرنا تو اللہ سے چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرنے والا بن گیا ہے۔ وقالو، اور یہ لوگ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، لما کتبت علینا القتال، ہم پہ جہاد کیوں فرض کر دیا گیا؟ لولا اخرتنا الی اجل قریب، اس کو کچھ تھوڑے دنوں کے لیے، تھوڑی مدت کے لیے اور ٹال دیجئے، اس کو کچھ مدت کے لیے مؤخر کیوں نہیں کر دیا گیا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دیکھو قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کے جو فائدے ہیں یہ تو بہت ہی تھوڑے سے فائدے ہیں جن کی خاطر آج تم جہاد سے بھاگ رہے ہو، اس کے مقابلے میں والآخرۃ خیر لمن اتقی، جو کوئی شخص بھی تقوی اختیار کرتا ہے آخرت اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ولا تظلمون فتیلا، اس آخرت کے دن میں کسی کے ساتھ ایک تاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تاگا کہتے ہیں جو کھجور کی گھٹلی کے درمیان میں باریک سی ایک جھلی ہوا کرتی ہے، اس جھلی کے اندر ایک سوراخ ہوتا ہے، اس سوراخ میں ایک چھوٹا سا نقطہ ہوتا ہے، اس کو فتیل کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کسی شخص کے ساتھ اتنا سا بھی اس دن ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کے اعمال کا بدلہ انہیں دیا جائے گا۔ اور تم جو آج جہاد سے بھاگ رہے ہو، یقیناً موت کے خوف سے
سے بھاگ رہے ہو، یاد رکھو اینما تکونو یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ لے گی۔ موت کو کسی قسم کے ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی قسم کی فلائٹ کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کے حالات کی موافقت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم جہاں کہیں بھاگو، موت سے جتنا بھاگ سکتے ہو بھاگ کے دکھا دو، جو دن مقرر ہے اس دن موت تمہیں آ کے رہے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں اپنے آپ کو قید کیوں نہ کر لو۔ ان منافقین کا حال یہ ہے وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اگر ان کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو یہ فوراً کہتے ہیں ہاں جی یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اور اگر ان کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فوراً کہتے ہیں یہ تمہاری وجہ سے ہے۔ نبی علیہ السلام کو خطاب دیتے ہیں جی آپ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے کل من عند اللہ، ہر خیر کا معاملہ شر کا معاملہ اللہ کی جانب سے ہے۔ فما لہؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدیثا، بس انہیں کیا ہوا، لا يكادون يفقهون حدیثا، کہ یہ آپ کی باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو باتیں سمجھا دی، قرآن کریم نے واضح دو ٹوک الفاظ میں پیغام پہنچا دیا، اب ان کو کیا ہو گیا کہ یہ ان باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں۔ مومن کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں لڑنے سے کبھی اڈ نہیں ڈرتا، بلکہ مومن ہر وقت پہ یہی بات کہتا ہے کہ نہیں اللہ کی جانب سے ہے تو مجھے اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں، مجھے اس پر کوئی پریشانی نہیں، اور مجھے اس میں کسی قسم کا کوئی وسوسہ نہیں، اللہ کی جانب سے حکم ہے، سر خم تسلیم۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، ما اصابک من حسنۃ، جو کوئی بھی تمہیں بھلائی پہنچتی ہے یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ وما اصابک من سیئۃ، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے فمن نفسک، تو وہ خود تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوا کرتی ہے، ہوتا وہ بھی اللہ کی جانب سے ہے لیکن وہ تمہارے اعمال کی بنیاد پر اللہ کی جانب سے فیصلے ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی جانب سے جتنے فیصلے آتے ہیں وہ فیصلے انسانوں کے اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں، جیسے اعمال اوپر جائیں گے ویسے فیصلے اللہ رب العزت کی جانب سے نیچے آئیں گے۔ جب کبھی میں نے کہا یا اللہ میرا حال دیکھ، جب کبھی میں نے کہا یا اللہ میرا حال دیکھ، اللہ نے فرمایا بندے اپنا نامہ اعمال دیکھ، اپنا نامہ اعمال دیکھ لے، جیسا تیرا نامہ اعمال ہے اللہ کی جانب سے ویسے ہی حالات دنیا کے اندر آئیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما ارسلناک للناس رسولا، ہم نے تو آپ کو رسول بنا کے دنیا کے اندر بھیجا ہے، وکفا باللہ شہیدا، اور آپ کافی ہیں گواہ کے طور پہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس کسی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، تحقیق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا یہ اللہ کی پیروی کرنا ہے۔ ومن تولا فما ارسلناک علیہم حفیظا، آگے نبی علیہ السلام کو تسلی دے دی کہ اگر یہ آپ سے منہ موڑتے ہیں، آپ کی نافرمانی کرتے ہیں تو آپ بے فکر ہو جائیں، ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگران مقرر نہیں کیا ہے، آپ کا کام تو اتنا ہے، ان علیک الا البلاغ، آپ کا کام تو اتنا ہی ہے کہ آپ نے صاف طور پہ حکم پہنچا دینا ہے، اب اس حکم پہ عمل کرنا یا نہ کرنا یہ ان کے ذمے ہے، کریں گے تو خود ہی فائدہ اٹھائیں گے، اور اگر حکم پہ عمل نہیں کریں گے تو اس صورت میں نقصان بھی ان کا اپنا ہی ہے۔ لہٰذا ایمان والوں کو حکم ہو گیا اس بات کا کہ تم نے اللہ رب العزت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر صورت میں اطاعت کرنی ہے۔ یہ اطاعت جبری نہیں ہونی چاہیے بلکہ دل و جان سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو، ان کے فرامین کو اپنانے کی کوشش کرو گے تو یہی صورت تمہارے لیے ہے بچاؤ کی، اسی کے ذریعے سے تم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا کر کامیاب ہو سکتے ہو، نہ صرف دنیا کے اندر بلکہ آخرت کے اندر بھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان سنتوں کو اپنانے کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کو دل و جان سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ علامہ اقبال ٹاؤن کے رہائشی جناب امتیاز حسین صاحب علیل ہیں، اور ہماری اس مسجد کے مقتدر نمازی جناب عظمت الہی صاحب ICU میں ایڈمٹ ہیں۔ خاص طور پہ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔